کا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 66 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ما كان إبراهيم يهوديا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن تھے سب سے بیزار اور حکم ماننے والے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان اولی الناس بابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک وہ ہیں، للذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، وہذا النبی اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یہ جھگڑا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ تو قرآن نے ان کو سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت سے، عیسائیت سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نمبر ایک تو کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر کوئی یہودی جہنم میں چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے اور ہر ختنہ شدہ یہودی کو جہنم سے نکالیں گے۔ جس کے ختنے ہوئے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال لیں گے، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اول تو کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، اگر چلا بھی گیا تو صرف اتنے دن رہے گا جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی، یعنی 40 دن تک رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ یہ یہودیوں کے دعوے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رہے عیسائیوں نے بھی دعوے کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر سارے عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب عیسائی زنا کرے، سود کھائیں، ان کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، اب ان کو چھٹی۔ تو یہ سب ان کے باطل دعوے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کرے کوئی اور برے کوئی؟ گناہ یہ عیسائی کرے اور سزا عیسیٰ علیہ السلام بھگتے، یہ کیسے ممکن؟ تو قرآن نے ان کے دعووں کا رد کیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما اور لیکن وہ تھے یکسو مسلمان۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے ایک کا ہو جائے، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو پکے اور خالص اللہ کا حکم ماننے والے تھے۔ وہ سارے ملک سے، بادشاہ سے، خاندان سے، قبیلے سے ٹکرا گئے، صرف کس کے لیے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا کل حشر میں کہہ دے دو عالم سے خفا یہ بندہ میرے لیے ہے۔ تو آگ میں تو انہوں نے ڈالا جانا پسند کر لیا، لیکن شرک کو، کفر کو اور اپنی قوم کے باطل عقیدوں کو گوارا کرنا ابراہیم علیہ السلام نے برداشت نہیں کی۔ ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ یکسو اور پکے مسلمان تھے، فرما بردار تھے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہارا نام کیا رکھا ہے؟
تو ملت کے اعتبار سے ہم ملت ابراہیم، ملت اسلام ہے۔ یہاں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے جماعت المسلمین۔ کئی لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے، بل بھائی ہر بندہ ڈیوٹی پہ ہے، اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ ادا کرنی ہے۔ میرا بھی دل کرتا روز آپ کو حلوے کھیر کھلاؤ، لیکن یاد رکھو اگر آپ فتنوں سے بارے میں جان جائیں گے اس سے یہ ہوگا آپ کئی لوگوں کا ایمان بچا لیں۔ اب یہ جماعت المسلمین بنی، پھر جناب ملت ابراہیم بنی، پھر جناب وہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی گروپ بنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے وہ بھی کافر، بریلوی کہے وہ بھی کافر، اہل حدیث کہلائے وہ بھی کافر، ہم پکے مسلمان باقی سارے کافر۔ تو یہ بھائی یاد رکھیں ہم سب ملت کے اعتبار سے ملت ابراہیم، ملت اسلام ہے، مسلمان ہے۔ باقی یہ تعارف کے لیے ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ سعودی عرب چلے جائیں تو آپ سے پوچھیں بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں تو کیا جواب ہے؟ بولیں پاکستان سے۔ اور یہاں جو ہے آپ مثلا کوئٹہ میں چلے جائیں تو آپ کوئٹہ والے آپ سے پوچھیں کہاں سے آئے ہیں تو کیا جواب ہے؟ لاہور سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے؟ فیصل ٹاؤن سے، ماڈل ٹاؤن سے، گارڈن ٹاؤن سے، شادرے سے۔ جواب یہی جواب ہے نا؟ تو ایک جواب کیوں نہیں ہے؟ جب سعودیہ میں تھے جواب اور ہے، کوئٹہ میں تھے جواب اور ہے، لاہور میں ہے تو جواب اور ہے۔ ہمارا تمام ملتوں کے مقابلے میں ہمارا نام مسلمان ہے۔ ہم نصرانی نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے مسلمانوں میں ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں فرقے ہیں، ان میں ہم کون ہیں؟ تو ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت، اہل سنت والجماعت کا معنی سمجھیں، اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ چلتی ہے، اور جماعت اس کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ آج پتہ چل گیا کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ سنت جو نبی کی سنت پہ چلتی ہے، اور جماعت جو صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو جب ہم نے جماعت کہہ دیا تو شیعہ اس سے نکل گئے۔ اسی طرح جو سنت کو نہیں مانتے وہ بھی اس طریقے سے نکل گئے۔ پھر بھائی سنت کی جنہوں نے تشریح اور تفصیل کی ہے وہ 4 امام ہوئے ہیں۔ انہوں نے کس چیز کی تشریح کی ہے؟ سنت کی۔ امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، اور امام ابو حنیفہ نے۔ ہم سے پوچھا جاتا آپ کون ہیں اس کے مقابلے میں، تو ہم کہتے ہیں حنفی، کہ فروعات کی جو تشریح اور تفصیل امام ابو حنیفہ نے کی ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب یہ بھی کو پوچھتا ہے کہ جناب آپ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، کسی اور امام کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا لقب ہے امام اعظم، کہ چاروں میں بڑے ہیں، چاروں حق ہیں، لیکن ان میں بڑے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، کہ انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ان کی نماز کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی، انہوں نے ان روایات کو جمع کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔ کچھ لوگ تو بیچارے جو ہے نا ان کا وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا نہ کہیں۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کون تھے جن کی زندگیاں دین کے لیے جیلوں میں کٹ گئی، جنازے جیلوں سے نکلے دین کے لیے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، امام ابو حنیفہ کو نئی فقہ بنا کے چلا گیا، نئی فقہ بنا کے چلا گیا، دین اور ہے اور ان کی فقہ اور۔ اب یہ بتائیں کہ میں 18-20 سال ہو گئے درس دے رہے، یا قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں، کوئی نواں دین سنا رہا ہوں؟ حالانکہ میں حنفی ہوں، میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، تو بتائیں میں کیا سنا رہا ہوں؟ قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں نا، یہی امام ابو حنیفہ سناتے تھے۔ تو یہ اس امت کے لیے بہت بڑا فساد ہے کہ آنے والے لوگ پچھلوں کو برا کہیں، پچھلوں کو گالیاں دیں۔ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ،
اور یہ جو فرقہ ہے غیر مقلدوں کا، یہ اماموں کو گالیاں دیتا ہے۔ خدا ہی قسم، ایک آدمی سے میں نے کہا، کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا صحیح سے بتاؤ، دل سے کہہ رہے ہو؟ کہتا نہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، خدا کی قسم، اتنا ان کے دل میں بغض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم نے سعودیہ میں رہتے ہوئے یہ جواب دیا کہ ہم پاکستانی ہیں تو جواب ٹھیک ہے۔ کوئٹہ میں جا کے ہم نے کہا میں لاہور کا رہنے والا ہوں، جواب ٹھیک ہے۔ ہم نے لاہور میں رہ کے کہا کہ میں گارڈن ٹاؤن سے آیا ہوں، جواب اب سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے، اور سارے کے سارے جواب بھی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تمام ادیان کے مقابلے میں ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت، نصرانی، عیسائی، یہودی، ان کے مقابلے میں ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اور خوارجہ ہے، باطنیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، شیعہ ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے مقابل ہمارا لقب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ایک حدیث کا مفہوم حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کے روشن چہرے ہوں گے، قرآن مجید میں آتا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے چہرے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں۔ تو ہمارا تو یہ نام اللہ کے نبی نے رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دیوبندی بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب سمجھ تو اتنی ہے کہ دیوبندیوں کو بھی فرقہ بنا دیا، بریلویوں کو بھی فرقہ بنا دیا۔ اور بھائی دیوبند بھی ایک شہر کا نام ہے، بریلی بھی ایک شہر کا نام ہے، نہ دیوبند کوئی مذہب عقیدہ ہے نہ۔ اب میں مثال کے طور پہ جامعہ اشرفیہ سے میں نے پڑھا، تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دوں اشرفی، تو اشرفی کو نواں دین ہو گیا، کوئی نواں فرقہ بن گیا۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ تبلیغ میں جاتے ہیں، تو یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تبلیغی، تو تبلیغی کو نیا فرقہ بن گیا۔ یہ تو ایک نسبتیں ہیں، ہماری علم کی نسبت۔ جیسے علی گڑھ ہے تو وہاں کے جو لوگ پڑھے ہوتے تھے نا، وہ اپنے آپ کو لکھتے تھے علیگ، علیگ۔ اس کا مطلب کیا؟ اس نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، تو وہ بھی کوئی فرقہ بن گیا۔ یہ تو نسبتیں ہیں، یہ علم کی نسبتیں ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ نہ دیوبندی کو فرقہ ہے، نہ کوئی بریلوی فرقہ ہے، دونوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں۔ ایک آپ کو میں نکتہ بتاؤں کہ دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا اختلاف اگر حل کرنا ہو تو بہت آسان ہے، اگر حل کرنا چاہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دیوبندیوں کو، بریلویوں کو اختلافات ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ان کے اختلافات کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بریلوی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت، دیوبندی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے۔ آگے وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی، وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی۔ یاد رکھو، او بھائی اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پر بریلوی کہتے ہیں ہم مولانا اشرفی تھانوی کو نہیں مانتے، دیوبندی کہتے ہیں ہم احمد رضا خان کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نا۔ او بھائی تم نے اگر اس انتشار کو، اختلاف کو ختم کرنا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، تم امام ابو حنیفہ کو جج مان لو، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے فتویٰ موجود ہے، امام ابو حنیفہ کو کیا مان لو؟ جج مان لو۔ ان کو تو ماننے کے دونوں دعوے دار۔ اختلاف تو آ کے حضرت مولانا اشرفی تھانوی پہ ہوا نا، احمد رضا خان پہ آ کے اختلاف ہوا، تو پیچھے جس کو تم دونوں مانتے ہو ان سے فیصلہ کروا لو۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو امام ابو حنیفہ سے پوچھ لو جس کو تم دونوں مانتے ہو کہ بھئی صحیح مسئلہ کیا ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، جو وہاں لکھا اس کو مان لو، شام تک اختلاف حل ہو جاتا ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ختم۔ شریف 7واں شریف 10واں شریف 40واں برسی ہے یا نہیں، ان سے پوچھ لو۔ اگر مسئلہ حل کرنا ہو تو بہت آسان ہے، نہ حل کرنا ہو تو مرضی ہے تمہاری۔ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، یہودی کہتے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی، مشرک کہتے تھے ہم، وہ مشرک تھے۔ نہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے نا وہ شرک کرتے تھے۔ یہ جو شرک کی بیماری ہے، بت پرستی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بیت اللہ تو اللہ کی توحید کا مرکز ہے، یہاں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عرب کے اندر
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عمر بن لوہی۔ اس بدبخت انسان نے سب سے پہلے بیت اللہ میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ تو گویا بیت اللہ میں بت پرستی کا بانی کون ہے؟ عمر بن لوہی، اس نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ پھر انہوں نے کرتے کرتے 360 بت بیت اللہ میں رکھے۔ کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ 300 کیوں نہیں رکھے یا 60 کیوں نہیں رکھے، 360 کیوں نہیں رکھے؟ وہ اصل میں جس طرح طالبان کو کہہ رہے ہیں نا کہ شمولیتی گورنمنٹ بناؤ، کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی بیت اللہ میں کہ اس قبیلے کا بت بھی رکھ دیا، اس کا بھی رکھ دیا، اس کا بھی رکھ دیا، تاکہ کسی کا کوئی بندہ آئے تو یہ نہ ہو وہ سمجھے کہ جناب ہمارا خدا کیوں نہیں رکھا۔ سب قبیلوں کے بت جو ہے بیت اللہ میں موجود تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کے لیے الگ الگ خدا۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی دن جو ہے چڑھاوے سے خالی نہ ہو۔ اب دیکھیں دربار پہ جو ہے حتلی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ 3 دن یا 1 دن میلہ ہوتا ہے، تو 1 دن لنگر پکے گا، اور اگر روز ہی کسی کا دن ہو تو روز میلہ لگے گا، روز لنگر پکے گا، تو سال میں کوئی دن خالی نہ جائے۔ تو 360 دن جو ہے بتوں پہ چڑھاوے چڑھتے رہتے تھے اور ان کا روزگار چلتا رہتا تھا۔ اور بیت اللہ سے وہ مفادات کیسے سمیٹتے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کا دروازہ زمین سے کافی اونچا ہے، اللہ وہ زمین کے ساتھ بھی رکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ بیت اللہ تک جسی نے جانا ہوتا تھا تو اس کے لیے ظاہروں کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی تھی، وہ پھر سیڑھی دیتے تھے اور پیسے کماتے تھے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کے اندر موجود تھیں۔ تو فرمایا کہ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کو۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے انبیاء کے حلیے بیان کیے کہ آدم علیہ السلام کیسا حلیہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر ایک کی شباہت کو بیان کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی کہ وہ ان کا قد کاٹ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، تو فرمایا کہ جیسے تمہارا ساتھی ہے نا ویسے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کا حلیہ ملتا جلتا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے جب نبیوں کے حلیے بیان کیے نا کہ معراج کی رات میں نے جن نبیوں کو دیکھا ان کا قد کاٹ کیسا تھا، چہرے کیسے تھے، وہ بھی بیان کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے ساتھی جیسے تھے، یعنی جیسے میرا حلیہ ہے اس سے ملتا جلتا حلیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم احینا ما کان توفنا اذا کنت۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے، اسی طرح ایک بچے کی آنکھوں کا آپریشن ہے، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں بچے بڑے مرد عورتیں جو بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما، پڑھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتک۔